بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تہذیبی ورثہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا۔ ہمارے پاکیزہ تہذیبی ورثے کو سب سے بڑا خطرہ میرا رو مادہ پرست میڈیا پر فریفتگی اور ہر وقت موبائل کے ذریعے دنیا بھر کے جنسی مناظر کے مظاہر سے ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے ذہن تیزی سے مسموم ہو رہے ہیں اور نیکی و خیر کو قبول کرنے کی ان کی صلاحیت مفلوج ہوتی جا رہی ہے، اور ہر طرح کا بگاڑ، فساد، شر اور فکری انتشار ان کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں یہ امید رکھنا کہ ہمارا تہذیبی تسلسل قائم و برقرار رہ سکے گا اور نوجوان نسل اثرات سے محفوظ رہ سکے گی ممکن نہیں۔ پچھلے چند سالوں سے دانش علوم کی کھیپ در کھیپ تیار ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کام آزاد خیالی کے نام پر اہل سیاست کو بہم دست گریبان کرنا، ہر معاملے کے مثبت پہلو کی بجائے منفی پہلو کو اجاگر کر کے قوم کے ذہن کی منفی بنیادوں پر تشکیل کرنا، سیکولرزم کو فروغ دینا، قوم و ملت کو مغرب اور اس کی تہذیب سے مروب اور خوفزدہ کرنا، یا قوم کے ذہنوں پر مادی طرز زندگی کا رعب پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہونا وغیرہ، یہ وہ کام ہے جو میڈیا پر آزاد خیالی کے نام پر جدید دانش علوم کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ معلوم نہیں ہمارے اپنی تہذیب کے منافی دانش علوم کی یہ کھیپ در کھیپ کیسے پیدا ہو گئی ہے، انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا، اور اندر رحم آتا ہے کہ قوم و ملت کو مادی تہذیب اور اس کے علمبرداروں سے ذہنی معروفیت پیدا کر کے وہ کس طرح صدیوں کے ماضی کے تسلسل کے خاتمے کا کردار ادا کر کے ملت کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ میڈیا کو اخلاقی ضوابط کا پابند بنایا جائے اور ہماری پاکیزہ تہذیب کے منافی مناظر کی روک تھام کی صورت پیدا کی جائے۔ دوسری صورت میں ہماری نسلوں کی ذہنی اور نفسیاتی نوعیت کے فساد کے ساتھ ساتھ جنسیاتی طور پر بھی وہ شدید اضمحلال کا شکار ہو جائیں گی۔ اس طرح ہماری نسلیں ہر اعتبار سے ہمگیر زوال کا شکار ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گی۔ پاکیزہ تہذیب کے وارثوں کے لیے اپنی تہذیب کی بقا اور اس کا تحفظ ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی پاکیزہ تہذیب کے بقا کے کام کو اپنی جان و مال سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت اور مؤثر طبقات کو غیر معمولی حساسیت کا مظاہرہ کر کے مادہ پرست تہذیب کے جنسی مناظر کے پروگراموں کی روک تھام کے لیے آخری حد تک کردار ادا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ہماری پاکیزہ تہذیب کے بقا و عدم بقا کا سوال ہے۔ ہماری پاکیزہ تہذیب کے خلاف قول و عمل کے بحران کے شکار وہ دانشور جو سیکولرزم اور آزاد خیالی کے حامل ہیں، جس کے اکثر میڈیا میں پروگرام پیش ہوتے رہتے ہیں، ان دانشوروں کا اپنی تہذیب پر اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ وہ اپنے پروگراموں میں سیکولرزم، آزاد خیالی اور اپنے علاوہ سب پر بے رحمانہ تنقید کر کے قوم و ملت کا سب پر اعتماد ختم کر کے قومی وحدت کی بجائے فکری انتشار کو جنم دے رہے ہیں۔ مغرب اور اہل مغرب بھی ان کا آئیڈیل ہے۔ وہ ہمارے ہاں بھی اسی مادر پدر تہذیب کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان دانشوروں کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہے۔ مغربی تہذیب کے دعوے داروں کے دلوں میں اگر ایمان کی معمولی چنگاری بھی موجود ہو تو ہم انہیں اپنی پاکیزہ تہذیب کے واسطے اور ملت کے نام پر استدعا کریں گے کہ وہ خدا را الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے آزاد خیالی کے نام پر قوم کی منفی ذہن سازی اور اہل مغرب سے انہیں مروب کرنے کے کام پر نظر ثانی کرنا فرمائیں۔ یہ پاکستانی ملت پر ان کا سب سے بڑا احسان شمار ہوگا۔ پاکستانی ملت کو اپنی تہذیب سے دور کر کے مادی تہذیب کا اسیر بنانا اور انہیں سیکولرزم اور آزاد خیالی کی راہ پر لگانا ہمارے خیال میں یہ ملت کے ساتھ سب سے بڑی بدخواہی ہے۔ اس سے بڑھ کر بدخواہی کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ اگر وہ عالمی سرمایہ دار کی ایما پر یہ کام کر رہے ہیں تو بھی برا ہے، اگر وہ مادی تہذیب سے ذہنی مروبیت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو بھی یہ سب سے زیادہ نازیبا کام ہے جو اسلامی ملت کے حاملوں کو کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ ہمیں خطرہ ہے کہ ملت اور اسلامی تہذیب کے خلاف اس محض آرائی کی وجہ سے کہیں ملت کے درد مند افراد کی آہیں ان کا پیچھا نہ کریں اور کہیں ان کی حالت شدید فکری انتشار اور بے قراری کے انگاروں پر لوٹنے والی نہ بن جائے۔ اس لیے کہ ملت اسلامی اللہ کا عطیہ ہے اور وہ دنیا میں دوسری قوموں کے لیے اسلام کی نمائندگی کی حیثیت کی حامل ہے۔ اس ملت کے اس کردار کو متزلزل کر کے اسے مادی تہذیب کا حصہ بنانا اللہ کے عطاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔
نیز یہ سب سے زیادہ نازیبہ کام ہے، اس کے نقصان دہ اثرات خود ان کی اپنی نسلوں کو بھگتنا پڑیں گے۔ اسلامی تہذیب ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہماری ساری سعادتیں اسی تہذیب سے وابستہ ہیں۔ ہمارے تجزیہ نگاروں کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو زبان میں آئے اسے زبان پر لانا آفت سے کم نہیں۔ اگر گفتگو میں دل آزاری موجود ہے اور اس میں منفی پہلو غالب ہے، تو ایسی گفتگو جہاں لوگوں کی دل آزاری کا موجب ہے، وہاں افراد کی غلط ذہن سازی کا موجب بھی بن جاتی ہے اور تعمیر کے بجائے تخریب پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بولنے سے پہلے تولنے کی ضرورت ہے، یعنی اندر میں غوطہ زن ہو کر دل کے مفتی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میری ہونے والی گفتگو ملک و ملت اور افراد کے لیے مفید ہے یا ان کی غلط ذہن سازی کا ذریعہ ہے۔ دل کے مفتی سے پوچھنے سے پہلے دل کو ریاضتوں اور مشقتوں سے بیدار کر کے اس کو اس قابل بنانا پڑتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط فتویٰ دینے کے بارے میں بہتر اور مفید رائے قائم کر سکے۔ ہمارے تہذیب کا یہ اصول رہا ہے کہ اہل تصوف کے ہاں ہر ایک کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بولنے کی اجازت اسے دی جاتی ہے جس کا نفس ایک حد تک مہذب ہو چکا ہوتا ہے اور جس کا ضمیر طاقتور ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے اور جائزہ لیا جائے تو مجھ جیسے ہزارہ تجزیہ نگاروں کا نفس سرکش ہوتا ہے۔ وہ تجزیہ نگاری کے نام پر زہر میں ڈوبی ہوئی زبان استعمال کرتا ہے۔ اس کی گفتگو اور تجربوں سے قوم میں تفریق اور توڑ پیدا ہوتا ہے، جوڑ نہیں۔ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کیونکہ ان کے ذریعے لاکھوں کروڑوں افراد تک گفتگو پہنچتی ہے، اس لیے اندر میں ڈوب کر مفتی اور ضمیر کو طاقتور بنائے بغیر میڈیا سے ہونے والے گفتگو اور تجزیے سے عام طور پر قوم و ملت میں تفریق ہی پیدا ہوتی ہے، تعمیر پیدا نہیں ہوتی۔ تعمیر پیدا ہونے کے لیے زبان کو غیر معمولی طور پر مہذب بنانے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ دانشوری بگاڑنا مہذب ہونے کی علامت نہیں۔ مہذب بننے کے لیے نفس کے خلاف سخت مشقتوں اور مجاہدوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ جب نفس ایک حد تک مہذب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دانشوروں کے تجزیے میں صحت مند پہلو غالب ہوتا ہے اور ان کے تجربوں میں وہ خیر و برکت موجود ہوتی ہے کہ اس سے قوم کی بہتر سمت میں ذہن سازی کا کام ہوتا رہتا ہے۔ قوم کا حقیقی دانشور وہ ہوتا ہے جس کی دانش میں دل کی بصیرت شامل ہوتی ہے، جو اپنے تجزیوں کو رائے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، نہ تو اس پر اصرار کرتا ہے نہ ہی وہ اسے حرف آخر سمجھتا ہے۔ اس طرح کے دانشور ہی قوم کے بہی خواہ ہوتے ہیں اور قوم و ملت کے لیے خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں۔ بدقسمتی سے موجودہ دور کا دانشور، الیکٹرانک میڈیا میں تجزیہ پیش کرنے والا دانشور، دراصل ہماری پاکیزہ تہذیب کا نمائندہ اور اس کا ورثہ نہیں، بلکہ وہ مادی تہذیب کے علم برداروں کا ترجمان اور نمائندہ ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اپنے تجزیوں کے ذریعے قوم میں مادی تہذیب کی روح پھونکی جائے اور مادیت پر سیاستدانوں کی وکالت کے فرائض سر انجام دے کر قوم میں اس کے گرتے ہوئے وقار کو بحال کیا جائے اور مغرب اور اہل مغرب کی کشیدہ خوانی کا کردار ادا کر کے قوم میں اہل مغرب سے مروبیت کی فضا پیدا کی جائے۔ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نہ جو حکومتوں کو مستحکم کرنے یا گرانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس میڈیا کے دانشور صحافی اگر قومی مزاج سے ہم آہنگ نہیں تو یہ پاکستانی ملت کا بڑا المیہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔